ہوس پرستوں کی غلام قسط نمبر 6۔ کچھ گھنٹوں بعد ہی نعیم نوٹوں کی گڈیاں لیے امجد گوری کے ساتھ اس ڈاکٹر کے گھر پہنچ گیا۔ وہ حیرانی سے بولا، ایڈوکیٹ صاحب، آپ میرے غریب خانے میں تشریف لائے ہیں، مجھے بلا لیا ہوتا۔ امجد نے کہا، پیاسا ہی کنویں کے پاس آتا ہے، اس لیے میں خود آیا ہوں۔ شاید تم بھی پیاسے اور پریشان ہو، معلوم ہوا ہے جیل کی ملازمت چھوڑنے والے ہو۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ وہ ایک کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، بس کیا بتاؤں، اس ملازمت میں پیسہ تو ہے مگر عزت بالکل نہیں ہے، جبکہ باہر کی دنیا میں زندگی کے ہر شعبے میں ڈاکٹر کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ دراصل جیل ایسی جگہ ہے جہاں بد دماغ مجرموں سے ملنے والے جیلر اور اعلیٰ عہدیدار بھی بد دماغ اور بد مزاج ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ہم جیسے ماتحت ڈاکٹرز کے ساتھ بھی گالیوں سے بات کرتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اچھا، ہم یہاں ایک قیدی عورت کے متعلق معلومات حاصل کرنے آئے ہیں، اگر تم صحیح انفارمیشن دو گے تو نعیم صاحب ابھی تمہیں 2 لاکھ روپے انعام دیں گے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں خوشی کی چمک بیدار ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ نعیم بولا، کیا وہاں جیل میں صبا رانی نام کی کوئی عورت ہے؟ ہاں ہے، وہ تو ماں بننے والی ہے۔ آج رات یا کل تک کسی بھی وقت اس کی ڈلیوری ہو سکتی ہے۔ وہ کتنے عرصے سے وہاں ہے؟ 11 ماہ پہلے آئی تھی، اس وقت 14 برس کی بہت ہی خوبصورت سی بچی تھی۔ پھر وہ جواد اکبر کے ہاتھ لگی تو اس نے اس کم سن لڑکی کو عورت بنا دیا۔ وہ حرام خور مجھے بھی کتا ہی سمجھتا ہے، اس کے دماغ میں ہمیشہ چولہا جلتا رہتا ہے۔ وہ مجھے ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، اس لیے میں ملازمت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نعیم نے میز پر رکھے ہوئے بڑے لفافے کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم ملازمت نہیں چھوڑو گے؟ اس میں 5 لاکھ روپے ہیں، میں تمہیں دینے تو 2 لاکھ آیا تھا، لیکن اب اسے ساری رقم تمہاری ہے۔ تم جیل میں ہی رہو گے اور صبا رانی کی زچگی خیر خیریت سے ہونی چاہیے۔ میں اس بچے کو جواد کے خلاف جیتا جاگتا ثبوت بنانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر پیسے اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، میں ماں اور بچے کا پورا خیال رکھوں گا، مگر جواد سے آپ دونوں کو ہی نپٹنا ہوگا۔ پھر امجد غوری نے ڈاکٹر سے کہا، دیکھو، جواد نے بڑی رازداری سے یہ نکاح پڑھوایا ہے، وہ نکاح نامہ کبھی ہمارے ہاتھ نہیں لگے گا۔ بس تم اتنا کرو کہ صبا رانی سے ہمدردی کرتے رہو، اس کے دماغ میں یہ بٹھاؤ کہ جواد کبھی اسے رہائی نہیں دلائے گا۔ پھر نعیم بولا، اسے یہ بھی بتاؤ کہ جواد اکبر اس کے بچے کو اس سے چھین کر لے جائے گا۔ اگر تم اس کو یہ یقین دلا دو کہ تم اس کی اور اس کے بچے کی حفاظت کرو گے اور اس کا مقدمہ لڑ کر اس بچے کی سمیت رہائی دلاؤ گے تو وہ ہماری طرف جواد کے خلاف ایک اہم گواہ بن جائے گی۔ وہ سب کچھ سوچ سمجھ کر یہ طے کر رہے تھے کہ جواد کی مخالفت میں کیسی چال چلنی ہوگی۔ تمام معاملات پر غور کر کے بعد نعیم نے واپس اپنی کوٹھی کی راہ لی۔ پھر ستارہ کا فون آیا اور وہ بولی، تم کہاں تھے؟ میں شام 5 بجے سے کالز کر رہی ہوں۔ یہی معلوم ہوتا رہا کہ ابھی رابطہ ممکن نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں مصروفیت کے دوران اپنا سیل آف رکھتا ہوں۔ ستارہ بولی، ایسی بھی کیا مصروفیت تھی کہ رات کے 10 بج گئے ہیں؟ کیا کسی سے فلرٹ کر رہے تھے؟ نہیں، آفرین کے بعد اب میرا کسی پر دل نہیں آتا۔ تم بتاؤ، کس کے لیے فون کر رہی تھی؟ میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں، ماضی کی تمام رنجشوں کو بھلا کر پہلے کی طرح ایک ہی چھت کے نیچے تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آج میں تمہیں ڈنر پر لے جانے والی تھی، کیا تم ابھی آ سکو گے؟ میں نے تو کھانا کھا لیا ہے، صرف چائے پی سکوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سی سائڈ چلیں گے، ساحل پر صبح تک رونق رہتی ہے، ہم آدھی رات تک واپس لوٹ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ نعیم سے رابطہ ختم ہو گیا تو ستارہ نے فون کے ذریعے جواد سے کہا کہ میں نعیم کے ساتھ سی سائڈ جا رہی ہوں، 11 بجے کے بعد تم اس کی کوٹھی خالی ملے گی۔ کوشش کرنا 2 گھنٹے کے اندر تمہارا کام ہو جائے۔ نعیم اور جواد اپنے طور پر چالیں چل رہے تھے، ایک دوسرے کی چالوں سے دونوں ہی بے خبر تھے۔ وہ 7 سالے سمندر پر آیا تو وہاں دونوں ماں بیٹیاں موجود تھیں۔ پھر وہ تینوں ایک ریسٹورنٹ میں آ کر آئس کریم کھاتے اور کولڈ ڈرنک پیتے رہے۔ ستارہ کی ماں نے نعیم سے وعدہ کیا کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اب اس کا الزام کسی کو نہیں دیا جائے گا اور اب وہ پھر اس کی ساس بن کر رہے گی اور اب ہم ایک دوسرے کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ ان کی باتیں اور قسمیں سن کر نعیم کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ماں بیٹی ابھی بھی حج کر کے آئی ہوں اور اب سانپوں نے ڈسنا چھوڑ دیا ہے۔ جب وہ ان سے رخصت ہو کر رات 2 بجے اپنی کوٹھی پر آیا تو باہر نائٹ چوکیدار موجود نہیں تھا۔ اندر جو ایک ملازم تھا وہ بھی بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ نعیم نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا تو دروازہ کھولتے ہی ٹھٹک گیا۔
الماری کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے، اندر کا تمام سامان باہر بکھرا ہوا تھا۔ الماری کا سیف ٹوٹا ہوا تھا، وہاں سے اہم کاغذات نکال کر ادھر ادھر پھیلا دیے گئے تھے۔ اس نے انہیں سمیٹ کر اچھی طرح دیکھا، ان میں جواد کا لکھا ہوا اسٹامپ پیپر موجود نہیں تھا۔ ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں واپس آیا تو ملازم کو ہوش آ رہا تھا۔ اس نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اسے ٹھنڈا جوس پلایا تو وہ کہنے لگا کہ دو اسلحہ بردار آدمی منہ پر دھاگا باندھے ہوئے اندر آئے۔ انہوں نے اسے قابو کر کے اس کے چہرے کے پاس کوئی دوا اسپرے کی۔ اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں سے کیا چرا کر لے گئے ہیں۔ نعیم نے موبائل فون پر ستارہ کا نمبر ملایا، دوسری طرف فون بند پڑا تھا۔ نعیم سمجھ گیا کہ اب وہ جواد کے ساتھ کامیابی کا جشن منا رہی ہوگی۔ پھر اس نے اس کی ماں کو فون کیا۔ وہ نیند سے اٹھ کر کھانستے ہوئے بولی، کیا بات ہے، کیوں ہماری نیند خراب کر رہے ہو؟ یہ سن کر نعیم غصے سے بولا، جاگتے رہنے میں ہی تم لوگوں کی بہتری ہے۔ میرے آدمی کسی بھی وقت ستارہ کو گولی مارنے پہنچ جائیں گے۔ یہ کہتے ہی اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ ایسی کوئی واردات کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسے محض ان کی نیند اڑانے میں ایسا کرنا تھا۔ پھر وہ خود آرام سے سو گیا اور وہ ماں بیٹی خوف کے مارے صبح تک جاگتی رہیں۔ جواد ان کی سیکورٹی کے لیے وہاں آ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ سب سو نہیں سکے۔ اگلے ہی دن صبح سویرے جواد کو اطلاع ملی کہ سول کورٹ کا مجسٹریٹ، ڈپٹی کمشنر اور فلاحی تنظیم کا ایڈوکیٹ امجد غوری اپنی ٹیم کے ساتھ معائنے کے لیے جیل آ رہا ہے۔ وہ فوراً ہی بھاگم بھاگ سپرنٹنڈنٹ جیل کے پاس آیا۔ جیل میں سب ہی اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ وہ اس اچانک مواد پر اور صبا رانی کی ڈیلیوری کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ سپرنٹنڈنٹ نے اسے کہا کہ سر آپ فکر نہ کریں، صبا رانی کی جگہ دوسری عورت کو پیش کیا جائے گا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ 2 ماہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، تب بھی معائنے کے لیے جو ٹیم آئی تھی اسے معلوم نہیں ہو سکا کہ ایک قیدی عورت کی جگہ کسی دوسری عورت کو پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے رجسٹر میں قیدی عورتوں کے نام پڑھے تھے، چند عورتوں سے سوال کیے تھے اور پھر مطمئن ہو کر چلے گئے تھے۔ سپرنٹنڈنٹ جیل نے اسے دھلاسا تو دیا تھا، مگر وہ پھر بھی اندر سے پریشان تھا۔ جب ٹیم جیل میں پہنچی تو وہاں ایڈوکیٹ امجد نے رجسٹر میں تمام نام پڑھتے ہوئے پوچھا، ان قیدیوں میں صبا رانی کون ہے؟ اسسٹنٹ جیلر نے ان عورتوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ صبا رانی آگے آؤ۔ ایک جوان عورت 2 قدم آگے آ گئی۔ امجد غوری نے اسے غور سے دیکھا اور پھر مجسٹریٹ سے کہا، ریکارڈ کے مطابق اس وقت جیل میں 42 قیدی عورتیں ہیں، آپ ان سب کی گنتی کرائیں۔ مجسٹریٹ کے حکم کے مطابق ایک ایک عورت کے نام کے ساتھ گنتی ہونے لگی۔ آخر میں پتہ چلا کہ یہ تو 41 عورتیں ہیں، حمیدہ نام کی ایک عورت کم ہے۔ جواد اکبر اور سپرنٹنڈنٹ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قیدی عورتوں کی ان کے نام کے ساتھ گنتی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے پوچھا، قیدی حمیدہ کہاں ہے؟ سپرنٹنڈنٹ نے کہا، سر وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر امجد غوری بولا، ہم اس بیمار کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ جواد نے پریشان ہو کر سپرنٹنڈنٹ کو دیکھا تو وہ امجد سے بولا، یہ تو اچھی بات ہے سر، آپ ضرور اس بیمار کی مزاج پرسی کریں۔ معائنہ کرنے والی ٹیم جواد اور سپرنٹنڈنٹ کے ساتھ جیل کے ایک حصے میں آ گئی۔ وہاں ایک کوٹری کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو اندر صبا رانی لحاف اوڑھے چارپائی پر لیٹی ہوئی تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ اس کے سرہانے ایک زنانہ کانسٹیبل اور ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ مجسٹریٹ نے پوچھا، تم بیمار ہو؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ ڈپٹی کمشنر نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ لوگ بڑے برے وقت میں معائنے کے لیے آئے تھے۔ پچھلی رات سے ہی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اب تک میں بس زچگی ہونے ہی والی ہے۔ بار بار درد ذا اٹھ رہا تھا۔ صبا رانی کسی بھی وقت یہ درد برداشت کر رہی تھی۔ وہ ان کی باتوں کا جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر امجد نے اسے کہا کہ چلو نام نہ بتاؤ، تم بس اپنے اوپر سے یہ لحاف ہٹاؤ۔ یہ سن کر سپرنٹنڈنٹ نے جلدی سے بولا، ڈاکٹر نے تائید کی ہے کہ اسے لحاف میں ہی رکھا جائے، ٹھنڈ لگنے کا خدشہ ہے۔ امجد غوری سپرنٹنڈنٹ کو گھورتے ہوئے غور سے بولا کہ میں ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہوں، ابھی اس کی اور ساتھ میں تم سب کی بھی بیماریاں دور کر دوں گا۔ اس نے اپنے ایک ماتحت کو حکم دیا، اس کا لحاف ہٹاؤ۔ ماتحت نے آگے بڑھ کر حکم کی تعمیل کی۔ لحاف کے ہٹتے ہی سب نے اس کے پھولے ہوئے پیٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ مجسٹریٹ نے سپرنٹنڈنٹ کو گھورتے ہوئے کہا کہ یہ تو حاملہ ہے۔ تبھی وہاں کھڑی ہوئی بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، باہر چلے جائیں، اس کا ٹائم قریب ہے، کسی بھی وقت بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ سب باہر آ گئے تو مجسٹریٹ نے کہا کہ اس کا ریکارڈ پیش کرو، یہ جیل میں کب آئی، کہ آنے سے پہلے حاملہ تھی؟ جواد اور سپرنٹنڈنٹ ان کے ساتھ کے دفتری کمرے میں پہنچ کر ہیلے بہانے کرنے لگے۔
یہ بھی کہا کہ اس قیدی عورت کی زچگی ہونے کے بعد اس معاملے کی انکوائری کی جائے گی، لیکن امجد نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ انہیں صبا رانی کا ریکارڈ پیش کرنا ہی پڑا۔ جب ریکارڈ دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو لگ بھگ 19 ماہ سے جیل میں ہے اور وہاں آنے کے بعد حاملہ ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے پوچھا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سپرنٹنڈنٹ نے کہا، سر، اس عورت نے یہاں کے کسی ملازم کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ اس نے آج تک نہیں بتایا کہ آخر وہ کون تھا۔ ہمیں 4 ماہ بعد معلوم ہوا تو تب تک دیر ہو چکی تھی۔ نہ ہم اسے سزا دے سکتے تھے، نہ ہی اس کا حمل ضائع کروا سکتے تھے۔ امجد نے کہا، یعنی آج سے 5 ماہ پہلے آپ کو معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ کیا آپ نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو تحریری اطلاع دی تھی؟ وہ سر جھکا کر بولا، نہیں، اس معاملے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے۔ امجد گوری نے جواد اکبر کو دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس عورت سے ہونے والے بچے کا باپ کون ہے۔ کیوں جواد صاحب؟ میں جانتا ہوں نا، وہ مٹھیاں بھینچ کر تلملاتے ہوئے بولا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جواد صاحب، مجھے کچھ نہیں کہنا پڑے گا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد یہ بھید خود ہی کھل جائے گا، باقی کی کاغذی انکوائری تو ہوتی ہی رہے گی۔ میں ڈپٹی کمشنر سے درخواست کرتا ہوں کہ انکوائری مکمل ہونے تک سپرنٹنڈنٹ کو معطل کیا جائے اور جواد اکبر صاحب تحریری بیان دیں کہ آخر صبا رانی کو یہاں کیوں چھپایا گیا تھا اور قیدی حمیدہ کو صبا رانی کا نام دے کر ہمارے سامنے پیش کیوں کیا گیا۔ میں یہ بات بڑی آسانی سے ثابت کر دوں گا کہ صبا رانی سے ہونے والے بچے کے والد صاحب حضرت جواد اکبر صاحب ہیں۔ جواد نے گرج کر کہا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مسٹر، آپ لکھ دیں کہ میں بکواس کر رہا ہوں اور آپ اس ہونے والے بچے کے باپ نہیں ہیں۔ یہ سن کر ایسے لگا جیسے وہ اچانک ہی ایک نئی مصیبت میں پھنس گیا ہو۔ بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آخر اس نے کہہ دیا کہ وہ اس سلسلے میں تحریری بیان ضرور دے گا۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ چونکہ جواد اکبر صاحب کو صبا رانی کے معاملے میں ملزم ٹھہرایا گیا ہے، لہٰذا انکوائری اور قانونی کارروائی مکمل ہونے تک جواد اکبر اس جیل کے احاطے میں قدم نہیں رکھیں گے اور نہ ہی صبا رانی سے کوئی رابطہ کریں گے۔ یہ حکم سننا تھا کہ جواد بالکل ہی بے دست و پا ہو کر رہ گیا۔ اسسٹنٹ جیلر کو وہاں کا قائم مقرر سپرنٹنڈنٹ بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ جیل کے اندر کچھ ایسے اہلکاروں اور انٹیلیجنس پولیس افسران کو تعینات کر دیا گیا جو جواد اکبر کے زیر نہیں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جیل سے جواد اکبر کی حکمرانی ختم ہو گئی۔ انسان کو انسان مارتا ہے، بدنصیبی نہیں مارتی۔ صبا رانی کو بھی انسان ہی مار رہے تھے۔ جب وہ مر جائے گی تو الزام مقدر کو دے دیا جائے گا کہ ہائے بیچاری کو بدنصیبی نے ضائع کر دیا۔ نصیب کیا ہوتا ہے؟ بڑے لوگوں کے اچھے یا برے عمل سے چھوٹے لوگوں پر جو اثرات پڑتے ہیں اسے نصیب کا لکھا کہا جاتا ہے۔ بہرحال بہزاد درانی بڑے باپ کا بیٹا تھا، صبا رانی چھوٹے باپ کی بیٹی تھی۔ وہ 14 برس کی لڑکی کسی کھاتے میں نہیں آتی تھی۔ وہ بس عزت آبرو سے 2 وقت کی روٹی کمانے کوٹھی میں گئی تھی اور پھر ایک بھیڑیے کی طرح وہاں گھات لگائے بیٹھے ایک رئیس زادے نے اس کی کچی جوانی کو لہو لہان کر دیا۔ یہ نصیب کا کیا دھرا تو نہیں تھا، یہ تو اس امیر زادے کی ہوس تھی۔ پھر اس بات کا الزام تقدیر کو کیوں دیا جائے کہ اس نے ایک رئیس زادے کو کسی غریب لڑکی کی عزت لوٹنے کا موقع فراہم کیا؟ تقدیر کو کیوں الزام دیا جائے کہ ایک بوڑھے باپ کو حوالات میں مار مار کر موت کی نیند سلا دیا اور بیٹی کو کسی جرم کے بغیر ہی جیل پہنچا کر جواد اکبر کی رکھیل بنا دیا؟ کیا ایک مجبور کی عزت لوٹنے کا لائسنس تقدیر دیتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے، گناہ ہم کرتے ہیں اور اس کا الزام بڑی ہنرمندی سے کاتب تقدیر پر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر میں ہی یہ لکھا تھا۔ بس ازل سے انسانی کمینگی کا یہی کھیل جاری ہے۔ ہم انسان ہمیشہ سے ہی اپنے بدترین اعمال کا الزام تقدیر کو دیتے آ رہے ہیں۔ صبا رانی کو بدنصیب بنائے رکھنے والا عمل اتنی جلدی رکنے والا نہیں تھا۔ ابھی جواد کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی تھیں، ابھی اسے ایک بچہ حاصل کرنا باقی تھا۔ بظاہر اس وقت جواد اکبر قانون کے شکنجے میں آ رہا تھا، مگر یہ شکنجہ اتنا بھی مضبوط نہیں تھا کہ وہ اس سے نکل نہ سکتا۔ اگر صبا رانی اس کی حمایتی بن کر یہ بیان دے دیتی کہ جواد نے اس کے ساتھ منہ کالا نہیں کیا بلکہ اس نے خود جواد کو بہکایا تو وہ بڑی آسانی سے اس قانونی شکنجے سے نکل سکتا تھا۔ وہی صبا رانی جسے اس نے اپنی داشتہ بنا کر رکھا تھا، وہی صبا رانی جس کی اوقات ایک اچھوت ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی، وہی صبا رانی جسے وہ صرف ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا، آج وہی صبا رانی اس کے لیے بہت اہم ہو گئی تھی۔ صرف وہی تھی جو اس اعلیٰ عہدیدار کو معزز شریف انسان ثابت کر سکتی تھی، مگر اب تو جیل کے احاطے میں اس کا داخلہ بند ہو گیا تھا۔ صبا رانی سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اسے دور سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان حالات میں صبا رانی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس بچے کا نصیب بھی اس کے عیاش باپ نے لکھا تھا۔
اس نومولود نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی اسے سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا گیا تھا۔ وہ معصوم تو جانتا بھی نہیں تھا کہ گناہ اور جرائم کیا ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کی پہلی سانس لیتے ہی جیل کی کاٹ کوٹری میں پہنچ گیا۔ اب اس بیچارے کا انجام کیا ہوگا، یہ تو سب وہاں پہنچانے والے ہی جانتے تھے۔ سپرنٹنڈنٹ کو معطل کیا گیا اور اس جگہ اسسٹنٹ جیلر کو عارضی طور پر سپرنٹنڈنٹ بنایا گیا۔ جواد نے فون پر اس سے کہا کہ تم ہمیشہ میرے وفادار رہو، آج بھی میرے کام آؤ نا۔ اس پر اس نے جواب دیا کہ سوری جواد صاحب، صبا رانی کو سخت نگرانی میں رکھا گیا ہے، اب میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ دیکھو، تم موجودہ سپرنٹنڈنٹ کی حیثیت سے جب چاہو اس سے ملاقات کر سکتے ہو اور اسے میرے خلاف بیان دینے سے روک سکتے ہو، لیکن سر میں جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں انٹیلیجنس کا کوئی نہ کوئی بندہ وہاں موجود ہوتا ہے، وہ مجھے اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتے۔ سوری سر، میں آپ کے اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکوں گا۔ یہ سن کر جواد اکبر بولا کہ آخر وہ کبھی تو اکیلی ہوتی ہوگی۔ ہاں ہوتی ہے، جب ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے آتا ہے تو کمرے میں اس کے اور صبا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ اب ڈاکٹر سے معلومات طے کر لیں۔ پھر جواد نے ڈاکٹر کو فون کیا اور بڑی اپنائیت سے کہا، ہیلو ڈاکٹر فروخ صاحب، میں جواد اکبر بول رہا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر ناگواری سے بولا، ہاں میں سن رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوگی کہ میں نے آپ کی تنخواہ بڑھانے کی منظوری حاصل کر لی ہے۔ اچھا، ہاں میں بہت خوش ہو رہا ہوں۔ پھر ڈاکٹر صاحب، آپ ایسا کرو کہ ابھی میری کوٹھی میں آؤ، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تم اپنی ضروری باتیں فون پر ہی کر لو، میں نہیں آ سکوں گا۔ اس کا سیدھا سا جواب سن کر جواد اکبر نے اپنے ماتھے پر بل لاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر تم تو میرا حکم سنتے ہی دوڑے چلے آتے تھے، آج کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں، سالے دو کوڑی کے عیاش جانور کہیں گے۔ تم نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی تھیں، کیا سمجھتا تھا میں ہمیشہ تیرے آگے دم ہلاتا رہوں گا؟ ارے تو دیکھتا جا میں اب کیا کرتا ہوں، میں تجھے اور تیرے چیلوں کو صبا رانی کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گا۔ اب تجھے کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا، کیونکہ نعیم صدیقی تیرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اب تو ایسا کر کہ اپنے لیے قیدیوں والی کوئی اچھی سی وردی اپنی ہی نگرانی میں سلوا لے بس۔ ہاں ہاں ہاں۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ جواد نے چونک کر زیر لب کہا، اوہ گاڈ، مجھ پر یہ حملہ نعیم نے کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جواد ستارہ کے پاس پہنچ گیا۔ جب ستارہ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں تو وہ اس سے پوچھنے لگی کہ خیر تو ہے؟ بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا کہ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ نعیم کو صبا رانی کے متعلق کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ جو مصیبتیں مجھ پر آ رہی ہیں ان کے پیچھے اس حرام زادے کا ہاتھ ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو پتہ چلے نا۔ پھر جب جواد اکبر نے ستارہ کو پوری بات بتائی تو اسے احساس ہوا کہ نعیم کو یہ سب کچھ بتا کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس سے رہائی پانے کے لیے دشمن کو ہی گھر کا بیٹی بنا لیا تھا۔ پھر جواد اکبر ستارہ سے پوچھنے لگی، کیا تم نے اس بارے میں کسی سے ذکر کیا تھا؟ نہیں نہیں جواد، میں بھلا کسی کو کیوں کر بتاؤں گی؟ کیا میں تمہیں بے وقوف لگتی ہوں؟ ستارہ، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر نعیم کو اس سب کی بھنک کیسے پڑ گئی۔ جواد، تم آرام سے بیٹھو، میں ٹھنڈا پانی لاتی ہوں، وہاں سے اٹھ کر پانی پی لو۔ لو تم پیو، جب تک میں امی کے پاس سے ہو کر آتی ہوں۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں آئی اور دروازے کے اندر سے بند کرنے کے بعد موبائل فون کے ذریعے نعیم سے رابطہ کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوسری طرف سے نعیم کی آواز سنائی دی، ہائے ستارہ، معلوم ہوتا ہے کہ عاشق کو تیر لگا ہے اور تم گھائل ہو کر مجھے مسیحا سمجھ رہی تھی۔ بے شک تم مسیحا ہی ہو۔ دیکھو، میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق جواد کو نہیں بتایا کہ تمہیں صبا رانی کے بارے میں مجھ سے بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ پلیز دیکھو، میں اب بھی اس سلسلے میں اس سے یہاں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ بہت پریشان اور جھنجھلایا ہوا ہے۔ اگر اسے حقیقت معلوم ہو گئی تو یقیناً وہ مجھ سے ناراض ہو کر قطع تعلق ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو۔ دیکھو نعیم، میں تم سے منت کرتی ہوں کہ پلیز اسے کبھی مت بتانا کہ ان معلومات کا ذریعہ میں ہوں۔ میری جان، تم بالکل بے فکر رہو، میں نے اگر تمہارے خلاف کچھ کرنا ہوتا تو بہت پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ پھر تمہیں کسی بھی طرح کا نقصان میں نہیں پہنچاؤں گا، لیکن کیا تم اس احسان کے بدلے مجھے بس اتنا بتاؤ گی کہ اب وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ جی تو دوستوں، کہانی کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ کل انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.